کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جی بڑے غریب ہیں، ہم لوگ بڑے مجبور ہیں، بڑے حالات سخت ہیں جی، لیکن کسی کی بیٹی ایسی ہے کہ جو کام گھر میں کرے اتنا زیادہ کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، پر میرے مصطفیٰ کریم کی بیٹی نے اتنا کام کیا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں ہے، صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ دکھائے، عرض کی حضور یا رسول اللہ چھالے پڑ گئے ہیں، اگر ایک کنیز مل جائے جو میرے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹھائے گی تو اس سے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ اسے بھی ذرا سمجھو، ہم نے تو اپنی اولاد کو شہزادے بنا دیا ہے، کام کرنے کی عادت ہی نہیں ڈالی، اور وہ تو تنکا بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، لیکن جانے جانا میرے محبوب کی شہزادی شہزادی کونین ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے آ کر کہا حضور چھالے پڑ گئے ہیں، اگر غلام مل جائے، کنیز مل جائے تو کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا وہ۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو پونچھے، اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا فاطمہ تجھے ایک نسخہ نہ دوں؟ تو عرض کی حضور حکم تو فرمائیں آپ، ارشاد تو فرمائیں آپ۔ حضور نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا اور 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اے میری بیٹی، تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، پر چکی تم نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا تم نے خود ہی گوندنا ہے۔ کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جائیداد کہاں تھی؟ حضرت علی کا جب تک نکاح نہیں ہوا تھا اس وقت تک مسجد میں ہی سویا کرتے تھے۔ یہاں تو حضرت علی کے نام پر لوگوں نے بڑے بڑے محلات بنائے ہیں نا۔ حضرت علی کا جب نکاح ہوا تھا نا تو حضرت حارثہ بن نعمان کا ایک مکان تھا جو حضور نے کرائے پر لیا اور حضرت علی اس میں رہنے لگے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑوں میں عزت ہے۔ ایک درویش نے بہت اچھی مثال لکھی ہے، ایک آدمی نے بہت سارے دوستوں کو دعوت کے لیے گھر بلایا، اور آپ کو پتہ ہے نا جب تک کپڑے صحیح نہ ہوں مارکیٹ میں بھی کوئی ریٹ نہیں ہوتا۔ یہ بھی بہت بڑا معیار بن گیا ہے نا۔ اس نے سب دوستوں کو دعوت پہ بلایا، ایک دوست اس کا تھا ویسے بڑا مالدار، لیکن اس کی ورک شاپ تھی، تو وہ ورک شاپ میں ہی لیٹ ہو گیا، گھر جانے کی بجائے سیدھا وہ ولیمے کی دعوت میں آ گیا۔ کپڑے اس کے میلے کچیلے تھے، اور باہر جو باڈی گارڈ کھڑا تھا سیکورٹی گارڈ، تو اس نے پوچھا تو کدھر آ رہا ہے؟ تو وہ ورک شاپ والا کہنے لگا یہ میرا بھی یار ہے، مجھے بھی اس نے دعوت دی ہے، میں بھی اس کے ولیمے میں آیا ہوں۔ تو اس نے کہا میرے مالک کے تو سارے یار بڑے تگڑے تگڑے ہیں، اس کے کپڑے بھی بڑے سب کے بڑے اچھے ہیں۔ اس نے کہا تو چھٹی کر۔ تو ورک شاپ والا کہنے لگا میرے پاس بھی دعوت آئی تھی لیکن میں گھر نہیں جا سکا کپڑے پہننے کے لیے۔ اس نے کہا بھائی یہ کوئی معیار ہے اندر جانے کے لیے؟ تیری حالت ہی کوئی نہیں۔ اور افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں، آج کل تو بندے کی جو قدر ہوتی ہے وہ جیب سے ہوتی ہے، پیسے سے۔ محفل میلاد میں بھی آپ 1.5 لاکھ روپیہ دیں آپ کو سٹیج پہ بنا دیا جائے گا، اور جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں ہوتی ہیں، ہمارے نعت خانوں کو بھی اس کا نام یاد ہوتا ہے، اس کی نظر بھی شیئر کیے جاتے ہیں اور اس کو بھی عاشق رسول بنا دیا جاتا ہے۔ اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ بیچارہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کو غریب کو تو کوئی عاشق رسول ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اب تو عشق بھی نوٹوں سے بکنے لگا ہے۔ وہ بندہ ورک شاپ والا گھر گیا، گھر جا کے کپڑے نہیں پہنے، پھر تیار ہوا اچھے طریقے سے، پھر دوبارہ آیا تو وہی سیکورٹی گارڈ تھا۔ اس نے کہا اب معاملہ ٹھیک ہوا ہے نا، اس نے اس کو داخل ہونے دیا۔ تو اس نے پتہ کیا کیا، ڈونگا منگوایا سالن کا، تو اس کے اندر اپنے کپڑے ڈبونے شروع کر دیے، ویسٹ کوٹ کو سالن لگانا شروع کر دیے، سارے کپڑوں کو سالن سے بھر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، کپڑوں کو سالن لگا رہے ہو؟ تو کہنے لگا دعوت میری نہیں تھی، دعوت تو کپڑوں کی تھی۔ اس نے کہا میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے تو کسی نے داخل نہیں ہونے دیا۔ یہاں معیار کپڑے بن گئے ہیں، یہاں معیار گاڑی بن گئی ہے، یہ وقار ہے ہمارا۔ یہاں تو ہمارے پیروں کے آستانے میں بھی یہ حالت دیکھنے کو نظر آتی ہے۔ جس بندے کے پاس شاپر زیادہ ہو اس کو جگہ بھی آگے ملتی ہے، اور غریب کو کہا جاتا ہے کہ تم جمعرات والے دن 8 بجے آنا اس وقت میری نظر زیادہ ذرا سولی ہوتی ہے۔ میرے بھائی کپڑوں میں عزت رہ گئی ہے،
دولت کے اندر عزت رہ گئی ہے، گاڑیوں کے اندر عزت رہ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دولت میں عزت ہوتی تو سب سے زیادہ دولت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ہوتی۔ اگر مال بڑا شاندار ہوتا تو سب سے زیادہ مال حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ لیکن میرے نبی نے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی، یا اللہ میری اہل بیت کو ایک وقت کا کھانا دینا اور ایک وقت کی بھوک دینا۔